الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہو تم ایمان لائے ہم ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور جو دیے گئے انبیاء اپنے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایمان کی تعریف یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء علیہم السلام کے درمیان تفریق ہے، یعنی فرق کرنا ہے، جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل صرف اور صرف قرآن کریم کے ہی احکام پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ ایک تو وہ اصلی حالت میں نہیں رہی، تحریف شدہ ہے، یعنی اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ دوسرے، قرآن پاک نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے، پچھلی کتابوں کو قرآن پاک نے منسوخ کر دیا، لیکن تمام پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ایمان میں شامل ہے، لیکن ان پر عمل نہیں ہوگا، ان کتابوں پر، پچھلی کتابوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک نے ان تمام پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ محترم و معظم سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ ان تمام امور پر مشتمل ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے۔ جان لیجیے کہ ایمان جو ان اصولوں کے ساتھ دل کی پوری تصدیق کا نام ہے اور اس کا اقرار قلوب اور اعضاء کے اعمال کو متضمن ہے مطلب شامل ہے، دل اور اعضاء سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس اعتبار سے اس میں اسلام داخل ہے،
اور اس میں تمام اعمال صالحہ بھی شامل ہیں، یعنی داخل ہے۔ پس تمام اعمال صالحہ ایمان کا حصہ اور اس کے آثار میں سے ہیں۔ جب ایمان کا علی الاطلاق ذکر ہوگا تو مذکورہ امور اس میں داخل ہوگے۔ اسی طرح جب اسلام کا علی الاطلاق ذکر کیا جائے گا تو ایمان بھی اس کے اندر داخل ہوگا۔ جب ایمان اور اسلام کو مقرون کہتے ہیں نزدیک کیا گیا، قریب کیا ہوا، ملا ہوا، جب ایمان اور اسلام کو مقرون اور ایک ساتھ ذکر کیا جائے گا تب ایمان قلب کے اقرار و تصدیق کا نام اور اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہوگا۔ اور اسی طرح جب ایمان اور اعمال صالحہ کو جمع کیا جائے گا تو یہی اصول ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قلو یعنی اپنی زبان سے کہو اور تمہارے دل تمہارے اس قول کی موافقت کرتے ہو، یہی وہ کامل قول ہے جس پر ثواب اور جزا مرتب یعنی ترتیب دیا ہوا مرتب ہوتے ہیں، یعنی ثواب اس پر ملنے والا ہے۔ پس جیسے قلبی اعتقاد کے بغیر محض زبان سے ایمان کا اظہار نفاق اور کفر ہے، یعنی دل میں ایمان نہیں ہے، قلبی اعتقاد یعنی دل میں وہ اعتقاد نہیں ہے ایمان کا، اور قلبی اعتقاد کے بغیر محض زبان سے ایمان کا اظہار نفاق اور کفر ہے، اسی طرح وہ قول جو عمل سے عاری ہو، یعنی وہ بات جو عمل سے جس میں عمل نہ ہو، عمل سے عاری ہو، عمل قلب ہے جو تاثیر سے محروم اور بہت کم مفید ہے۔ تاہم اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں ایمان بھی موجود ہو تو بندہ مومن کو اس پر اجر ملتا ہے۔ لیکن مجرد قول انہیں تنہا قول انہیں صرف بات اور اس قول کے درمیان فرق ہے جو عمل قلب کے ساتھ مقرون ہو، یعنی ساتھ ساتھ میں عمل بھی ہو اور قول بھی ہو، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی دین میں ایمان کے ساتھ ساتھ قول و عمل کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد قلو میں عقیدے کے اعلان و اظہار، قلو میں عقیدے کے اعلان و اظہار اور اس کی طرف دعوت دینے کا اشارہ موجود ہے، کیونکہ عقیدہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد آمنا وغیرہ میں جس میں فعل کا صادر ہونا مذکور ہو اور تمام امت کی طرف منسوب ہو، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تمام امت پر فرض ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے پکڑے رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت سے رہے، یہاں تک کہ ان کا داعی ایک اور ان کا عمل متحد ہو، یعنی وہ جس بات کی طرف دعوت دے رہے لوگوں کو وہ ایک ہو اور ان کا عمل بھی متحد ہو۔ اسی سے افتراق اور تشتت، افتراق کہتے ہیں جدائی پیدا کرنا اور تشتت کہتے ہیں پریشانی، بے اطمینانی، اس کو تشتت کہتے ہیں۔ تو اسی سے افتراق اور تشتت کی ممانعت بھی نکلتی ہے، یعنی دین میں جدائی پیدا کرنا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے لڑانا اور اضطرابی حالت پیدا کرنا سخت منع کیا گیا ہے، سخت ممانعت آئی ہے۔ نیز اس آیت کریمہ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تمام اہل ایمان جسد واحد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد قلو آمنا باللہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لیے اپنے نفس کی طرف ایمان کی اضافت یعنی نسبت، ایمان کی نسبت کرنا جائز ہے۔
مگر اسے مقید نہ کریں، یعنی انا مومن، میں مومن ہوں کہنے کا معاملہ ہے تو اس طرح کہنا صرف انشاءاللہ کے ساتھ جائز ہے، بغیر انشاءاللہ کہ آپ میں مومن ہوں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو پاک کہنے اور اپنے آپ پر ایمان کی شہادت کے زمرے میں آتا ہے۔ آمنا باللہ یعنی ہم اس حقیقت پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ واجب الوجود ہیں، وہ ایک ہیں، وہ ہر صفت کمال سے متصف اور ہر نقص اور عیب سے منزہ ہے، تمام عبادات کا اکیلا وہی مستحق ہے، ان عبادات میں کسی بھی پہلو سے کوئی بھی ہستی اس کی شریک نہیں۔ وما انزل الینا، اس میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد ہیں وہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، سورہ نساء کی آیت ہے 113 نمبر، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی۔ اس میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے جو کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہے، مثلاً باری تعالیٰ کی صفات، انبیاء و مرسلین کی صفات، روز قیامت، گزرے ہوئے اور آنے والے غیبی امور، نیز تمام شرعی احکام اور ثواب و عقاب کے احکام پر ایمان لانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس آیت کریمہ میں عمومی طور ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے جو سابقہ انبیاء و مرسلین پر نازل کی گئی ہیں، اور خصوصی طور پر ان انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا جو کہ اس آیت کریمہ میں منصوص ہے، ان کے شرف و تکریم کے باعث اور اس سبب سے کہ وہ بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ پس انبیاء کرام اور کتب سابقہ پر ایمان لانے میں جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ ان پر عمومی طور پر ایمان لایا جائے، پھر جس چیز کی تفصیل کی معرفت حاصل ہو جائے اس پر مفصل ایمان لایا جائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ دین کا عطیہ ہی دراصل حقیقی عطیہ ہے جو انسان کو دنیاوی و اخروی سعادت کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم انبیاء کرام کی حکومتوں اور ان کے عطا کیے ہوئے مال و متاع وغیرہ پر ایمان لائے، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کو عطا کی گئی کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دین پہنچانے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے مابین دین پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ حقیقت میں وہ کسی اختیار کے مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مر ربہم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کمال ربوبیت کی بنا پر ان پر کتابیں نازل کی اور ان کی طرف رسول مبعوث کیے ہیں، پس اس کی ربوبیت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ انسانوں کو بیکار اور بے مہار چھوڑ دیا جائے۔ جب صورت یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کیا گیا وہ ان کے رب کی طرف سے ہیں، تو اس سے انبیاء کرام علیہم السلام اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہم السلام اور مدعیان نبوت کے درمیان فرق ان کی دعوت کی معرفت حاصل کرنے سے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صرف بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور صرف برائی سے روکتے ہیں۔ ان میں ہر رسول دوسرے رسول کی تصدیق کرتا اور اس کے لیے حق کی گواہی دیتا ہے۔ ان کی دعوت میں تناقض اور ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہوتی۔ تناقض کہتے ہیں ایک دوسرے کی ضد کو۔ ان کی دعوت میں تناقض اور ایک دوسرے کی مخالفت نہیں ہوتی،
کیونکہ ان کی دعوت ان کے رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے۔ اس کے برعکس جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس قسم کے جھوٹے نبیوں کی دی ہوئی خبروں اور ان کے اوامر و نواہی میں ضرور تناقض ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے، جیسا کہ اس قسم کے تمام جھوٹے مدعیان نبوت کی سیرت، ان کے احوال اور ان کی دعوت کی معرفت حاصل کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، یعنی ہم تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لاتے ہیں۔ یہ اہل اسلام کی ایک ایسی خاصیت ہے جس کی بنا پر وہ ان تمام لوگوں میں منفرد ہیں جو کسی آسمانی دین کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔